کہ مسلمان حقیقی وہی ہے جس مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ رہے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اگر ہو قانون پر عمل کر کے اسلامی ممالک میں رہ رہا ہو، اس کو بھی تکلیف دینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اس غیر مسلم کو بھی بغیر کسی وجہ کے تکلیف دے رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے، تو حرام اور ناجائز کر رہا ہے۔ اس لیے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، دونوں کو کسی بھی طرح سے تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے، نہ مالی طور پر، نہ نفسیاتی طور پر، نہ ذہنی طور پر، نہ ہاتھ اور زبان کے ذریعے سے کسی بھی صورت میں تکلیف اگلے کو دینا درست نہیں ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے دوسروں کو تکلیف دینے کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا، کیا واقعات پیش آئے، اللہ کے پیغمبر نے ہمیں سمجھایا۔ اللہ کے پیغمبر ایک مرتبہ مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں حضرات صحابہ کرام کو۔ یہ معاشرتی پہلو پہ بات کر رہا ہوں کہ دوسروں کو تکلیف مت دیا کرو۔ پیغمبر مسجد میں صحابہ کرام کو خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص پیچھے سے آتا ہے اور آ کر صفوں کے اندر پھلانگتے ہوئے لوگوں کو پھلانگ کر وہ اگلی صف میں آ کر بیٹھتا ہے۔ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر چلتے چلتے صفوں میں اگلی صف میں آنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں بیٹھتا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء نے خطبے کو روک دیا، اور روکنے کے بعد ارشاد فرمایا اس شخص کے کہ تم نے دوسرے لوگوں کو بڑی اذیت اور تکلیف دی ہے، تم نے بڑی اذیت اور تکلیف دی ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے اگلی صفوں میں نماز کا اجر اور ثواب کتنا زیادہ ہے، لیکن پیغمبر نے اس جگہ پر منع فرما دیا کہ اگر اگلی صفوں میں پہنچنے کے لیے تمہیں دوسروں کو تکلیف دینی پڑے تو آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے ہی بیٹھے رہو۔ ہاں اگر کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہو، آرام سے پیار سے محبت سے آگے آ کے بیٹھ جاتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر تکلیف دے کر آگے آتے ہو تو آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے ہی بیٹھے رہو۔ تو پیغمبر نے خطبہ روک دیا، اور روکنے کے بعد اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ تم نے لوگوں کو اذیت دی ہے، تم لوگوں کو پھلانگ کر آگے صفوں میں آ گئے ہو۔ معلوم کیا ہوا؟ پیغمبر کے نزدیک کسی کو تکلیف دینا یہ بالکل گوارا نہیں تھا۔ پیغمبر نے اس دوران خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے کو روک دیا۔ کیا سمجھ میں آئی بات؟ کہ دوسروں کو اذیت اور تکلیف کے اندر مبتلا کرنا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یہ معاشرتی پہلو ہیں کہ ہم کسی مسلمان کو کسی بھی حوالے سے تکلیف میں مبتلا نہ کریں۔ صف اول میں نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہے؟ صف اول میں نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہے؟ یہاں تک کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تمہیں صف اول میں نماز پڑھنے کا اجر پتہ چل جائے تو تم گھٹنوں کے بل لیٹ کر صف اول میں آ کر نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ گھٹنوں کے بل ایسے چل کے کہ یار کسی طریقے سے میں صف اول میں پہنچ کر اجر زیادہ سے زیادہ کما لوں۔
لیکن ذہن میں رکھیے، ایک طرف سے تو صف اول میں پہنچنے پر اور صف اول میں نماز کی ادائیگی پر اتنا اجر، اور دوسری طرف شریعت مطہرہ نے اس بات کی طرف بھی متوجہ کر دیا کہ اگر صف اول میں پہنچنے پر آپ کسی کو تکلیف اور اذیت دے کر پہنچ رہے ہیں تو تمہارے لیے آگے آنا جائز نہیں ہے، تم پیچھے ہی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ زیادہ سے زیادہ صف اول میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مستحب ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، پڑھ لو گے تو اجر زیادہ ملے گا، نہ پڑھو صف اول میں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن دوسرے فرد کو تکلیف دینا یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہے۔ ایک مستحب عمل کے لیے تم گناہ کبیرہ کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر رہے ہو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی دانش مندی ہے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ ادھر سے تو صف اول کے لیے میں دوڑ رہا ہوں اور 50 آدمیوں کو تکلیف دے کر میں صف اول میں پہنچوں؟ یہ پڑھنا تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں کو تکلیف دینے سے بچا کے رکھو۔ تیسری مثال، حجر اسود کا بوسہ لینا باعث اجر و ثواب ہے۔ آپ کو پتا ہے بیت اللہ میں آپ جب جائیں گے تو حجر اسود لگا ہوا ہے، بوسہ دینا انتہائی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لیکن آپ بوسہ دینے جا رہے ہیں اجر کے لیے، اور اس بوسہ لیتے وقت 20 مسلمانوں کو آپ تکلیف کے اندر مبتلا کر رہے ہیں، دھکے دے دے کر جا رہے ہیں، کمزور لوگ بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، دھکم پیل کر کے کسی کو کوہنیاں مار رہے ہیں، کسی کو ہاتھ سے ہٹا رہے ہیں، کسی کو سینہ مار رہے ہیں، یہ ساری تکلیفیں لوگوں کو دے کر حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تمہارے لیے یہ حجر اسود کا بوسہ لینا جائز نہیں ہے۔ سمجھتے ہی نہیں لوگ اس بات کو۔ یہ وہ معاشرتی مسائل ہیں، یہ وہ معاشرتی زندگی ہے جس کو ہم توجہ نہیں دیتے۔ میں نے اسی لیے کہا کہ ہم نے سارا زور اسلامی تعلیمات میں عقائد اور عبادات کو ہم نے دے دیا، معاشرت کی طرف ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک مستحب عمل کے لیے 20 افراد کو تکلیف دینا گوارا سمجھتے ہیں کہ ہم ایک مستحب عمل کو کر لیں، ثواب ہمیں مل جائے، الٹا اپنے آپ کو گناہگار کر دیتے ہیں۔ اس کی مثالیں میں اور دے دیتا ہوں۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آپ آتے ہیں یا کسی اور نماز کے لیے آتے ہیں، آنے کے بعد یہ نماز کتنا بڑا عمل ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، رکوع کرنا، پیشانی جھکانا، یا 5 نمازوں کے لیے اللہ کے گھر میں آتے ہیں، کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، اتنے بڑے عمل کے لیے آپ آ رہے ہیں۔ کس میں آ رہے ہیں؟ کوئی موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے، کوئی سائیکل پہ آ رہا ہے، کوئی گاڑی میں آ رہا ہے۔ آنے کے بعد ایک طرف تو اللہ کا یہ فریضہ ادا کرنے آ رہا ہے، دوسری طرف اللہ کی مخلوق کو تکلیف اور اذیت کے اندر مبتلا کر رہا ہے۔ موٹر سائیکل لے کر آئے گا، راستے میں لا کے کھڑا کر دے گا، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے یا نہیں ہے۔ میری وجہ سے 20 کو تکلیف ہو رہی ہے، میں نے اس کو کبھی گناہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ میں اپنی گاڑی لے کر آتا ہوں، غلط پارکنگ پہ لا کے کھڑی کر دیتا ہوں، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے میں آ رہا ہوں، 20 افراد تمہاری اس گاڑی کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہے، مجھے گناہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، مجھے گناہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے۔ کھڑی ہے میری گاڑی ہے،
اگرچہ وہ غیر پارکنگ میں کھڑی ہے لیکن میں نے اس کو کبھی گناہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ میری اس گاڑی کی وجہ سے بیسوں افراد تکلیف اور اذیت کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، مجھے پرواہ ہی نہیں۔ بازاروں کے اندر، راستوں کے اندر کوئی ریڑھی لگا کے کھڑا ہوا ہے، کوئی چھاپا لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی روڈ بند کر کے کھڑا ہوا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ یہ بھی گناہ ہے۔ میری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، میں اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ رکشوں کے ایک انبار ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، راستے میں بھی کھڑے ہیں، روڈوں پہ بھی کھڑے ہیں، چوکوں اور چوراہوں پہ بھی کھڑے ہیں، میں اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ سارا روڈ میری ملکیت ہی ہے، میں کسی اور کو مالک بننے نہیں دیتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ معاشرتی پہلو ہیں جن کو ہم نے کوئی اہمیت نہیں دی، ہم نے اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے اس کو گناہ کے درجے میں رکھا ہی نہیں ہے۔ جب رکھا ہی نہیں ہے تو ہم اس کو کیوں کہیں کہ یہ ہم گناہ والا کام کر رہے ہیں؟ بیسوں مثالیں ہیں، بیسوں مثالیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے عیبوں کو مت تلاش کرو، مت ایک دوسرے پر عیب لگاؤ۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور غلط ناموں سے ایک دوسرے کو مت پکارو۔ یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ آپ کے غلط القابات کی وجہ سے، غلط پکارنے کی وجہ سے اگلے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ دوسروں کے عیب جوئیاں کر رہے ہو، عیب نکال رہے ہو، ٹٹول رہے ہو، مجھے پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے یا نہیں۔ ہم نے معاشرے میں لوگوں کو ایسے ایسے القابات اور ایسے ایسے ناموں سے پکارنا شروع کر دیا ہے، خاص طور پر سیاسی طور پر، خاص طور پہ سیاسی حوالے سے ایک دوسرے کو ایسے ناموں سے پکارنا شروع کر دیا۔ کوئی پٹواری کہہ رہا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، مجھے نام ہی بھول گئے، کیا سے کیا ایک دوسرے کو کہتے جا رہے ہیں، القابات ایک دوسرے کو دیے جا رہے ہیں، اور عیب جوئیاں تلاش کی جا رہی ہیں، دوسروں کے اوپر طعن و تشنیع کے بازار گرم ہے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے یا نہیں ہے۔ یاد رکھے، اگر کسی کے نام کے بگاڑنے کی وجہ سے اس کو تکلیف اگر پہنچ رہی ہے، یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، گناہ کبیرہ۔ آپ کی وجہ سے اگر وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ ایک سیاست کا شعبہ اگر ہم لے لیں، ہم نے اس کو کبھی دین سمجھا ہی نہیں ہے۔ جب سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے ایک دوسرے کے اوپر وہ الزامات کی بوچھاڑ کر دی ہے، ایک دوسرے کے لیے وہ نام رکھ دیے ہیں، ایک دوسرے کے لیے وہ غلط القابات استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں کہ ہم نے تکلیف کو تکلیف سمجھا ہی نہیں ہے۔ تکلیف مکہ مارنے کا نام صرف نہیں ہے کہ زبان سے گالی دے دی، مکہ مار دیا، یہی تکلیف۔ ذہنی اذیت تکلیف میں شامل ہے، نفسیاتی اذیت تکلیف میں شامل ہے، مالی اذیت تکلیف میں شامل ہے، نفسانی طور پر تکلیف اذیت میں شامل ہے۔ ان تمام طریقوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، تب جا کر حقیقی معنی میں مسلمان بنو گے، ورنہ حقیقی معنی میں مسلمان بننے کے قابل ہم نہیں ہے۔